ہڈی کمزور ہو چکی ہے، میری بیوی ضعیف ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ تو ہمیں اولاد دے دے۔ قرآن نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا گھبراؤ نہیں، ہم نے تمہیں اولاد دیا جس کا نام یحییٰ رکھا۔ میرے بھائی توجہ کیجئے، جس کا نام یحییٰ رکھا۔ اے زکریا یہ 100 سال کی ایج میں اولاد کیسی؟ کہا یاد رکھو یہی تو فرق ہے دنیا کے لوگوں میں اور خدا کی طاقت میں۔ جہاں دنیا کی طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں وہاں خدا کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ سلام پڑے محمد زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ میرے بھائیوں اگر آپ متوجہ ہوں تو انشاءاللہ گفتگو آج آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچے گی، اور یہ گفتگو بہت نارمل گفتگو ہے۔ کیا ہے بھائی، کون ہے جو اولاد کی فکر میں نہیں؟ ہر انسان کو اولاد چاہیے، ہر آدمی مانگ رہا ہے اولاد۔ اچھا مانگ رہا ہے لیکن اسے ٹھکانہ نہیں پتا ہے کہ مانگے تو کہاں سے مانگے۔ جو بھی بتا دیتا ہے فلاں ڈاکٹر صاحب، دیکھیے میں ڈاکٹر بھی ہوں اس لیے میں یہ گفتگو بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہوں۔ اگر کوئی 1000 کلومیٹر دور رہتا ہے اور وہاں اسے خبر مل جائے 1000 کلومیٹر کے بعد ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں اور بہت اچھی دوا دیتے ہیں، آپ اپنے سفر کی زحمتوں کو نہیں دیکھیں گے بلکہ وہاں سے اٹھیں گے اور سیدھا ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب بڑی امید لے کے آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں کہ آپ ہمیں دوا دے دیں گے، اور آپ دوا دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں شفا مل جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے کوئی بات نہیں، ہم آپ کو دوا دیتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے دوا دیا، لیکن دوا دیتے دیتے کہا کہ دیکھیے دوا ہم دے رہے ہیں لیکن آپ ایشور سے پرارتھنا کرتے رہیے گا، اللہ سے دعا کرتے رہیے گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 1000 کلومیٹر دور چھوڑ کر کے ہم آپ کے پاس آئے کہ آپ دوا دے دیں گے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں ایشور سے پرارتھنا کریے گا۔ توجہ کیجیے میزان محترم، اب پہچانیے کہ آپ کا پیدا کرنے والا کون ہے اور کتنی طاقت کا مالک ہے۔ 1000 کلومیٹر ہم نے پیسہ خرچ کیا، وقت خرچ کیا، اس کے بعد بغیر سوچے ہوئے وہاں سے یہاں آ گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں ایشور سے دعا کیجیے گا۔ پھر آپ کی دعا کی، آپ کے دوا کی ضرورت کیا ہے جب دعا ہی کرنا ہے؟ میرے بھائی توجہ کیجیے گا، جب دعا ہی کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کے جواب دیا کہ بھائی دیکھ لو ہمارا کام ہے جسم کی بیماری کو دور کرنا، لیکن حقیقت بیماری کو دور کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ تو خدا کرے گا، وہ تو خدا کرے گا۔ وہ اولاد دے گا، وہ چاہے گا تو اولاد ملے گی، وہ نہ چاہے گا تو اولاد نہیں ملے گی۔ اب جملہ آپ کی سماعت کے حوالے آپ ہزاروں مرتبہ سنتے رہتے ہیں کہ ایک غیر مذہب کا آدمی جسے راہب کہتے ہیں، عیسائی کا ماننے والا ہے، پہنچا در رسول پر، رسالت نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ امامت کھیلتی ہوئی نظر آئی، رسالت نے امامت کا اشارہ کیا، پہچانے تو صحیح کہ آقا حسین کون ہے، مولا حسین کون ہے، سوائے لبیک کیا ہے، یہ غریب حسین کون ہے جسے ہم حقیر سمجھ رہے ہیں۔ کہ دیکھو اولاد دینا ہمارا کام نہیں ہے بلکہ خدا کا کام ہے، خدا کا کام ہے، خدا کا کام ہے۔ اب جملہ آپ کی سماعت کے حوالے رسول نے حسین کا اشارہ کیا، حسین نے کہا 1 دیا، 2 دیا، 3 دیا، 4 دیا، 5 دیا، 6 دیا، 7 دیا۔ میں نے کہا حسین اولاد دینا خدا کا کام ہے، آواز آئے گی کہ خدا کا کام ہم کرتے ہیں، ہمارا کام ہوگا۔
آل محمد صلوات. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. توجہ کیجئے گا. دیکھیے اب دو اگر آپ ہمارا سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی. دیکھیے جہاں پر ڈاکٹر اپنا یوں کہہ دیا جائے ہاتھ کو جوڑ دے وہاں پر ایک ہی ذات ہے جو ہمارے سپورٹ میں کھڑی ہوتی ہے, اسے حسین کہتے ہیں. اچھا معاف کیجئے گا, یہ حسین کو آپ فرقوں میں نہ بانٹیے, اس لیے کہ آپ دیکھیے ماشاءاللہ سے ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں فرقوں میں نہ بانٹیے. یاد رکھیے گا گرجا گھر چلے جائیے, وہاں آپ کو اپنے ساتھ کوئی نہیں بٹھانے کا. آپ چلے جائیے کسی بھی دھرم استھل پر, مسجد میں آ جائیے, کسی غیر کو ایک ساتھ آپ نہیں بٹھاتے. یہ بتائیے کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. جیسے وہ بھائی ویسے یہ بھائی. جیسے ہمارے دل میں حسین کا عشق ہے ویسے ان کے دل میں حسین کا عشق ہے. اس کا مطلب یہ ہے, یاد رکھیے گا واحد در ہے حسین کا. جیسے ہم مرادیں مانگتے ہیں ویسے وہ مرادیں مانگتے ہیں. اور آسان کر دوں, جائیے روزوں پہ جا کے دیکھ لیجئے, ہم سے زیادہ ہمارے بھائی موجود ہوتے ہیں. کوئی مولا کے نام پر, کوئی آقا کے نام پر, کوئی گرو کے نام پر, کوئی اولاد مانگ رہا ہے, کوئی نعمت مانگ رہا ہے, کوئی دولت مانگ رہا ہے, کوئی شہرت مانگ رہا ہے, کوئی عزت مانگ رہا ہے, کوئی دنیاوی چیزیں مانگ رہا ہے. میں نے کہا بھائی جاؤ, اس لیے یاد رکھنا جو فرقوں کو دیکھ کے بانٹے وہ اور ہوتا ہے, اور جو مجبوروں کو مانے. صلوات پڑھے محمد والے. ہر ضرورت مند کو حسین بانٹتے ہیں, یاد رکھیے گا. اب جناب زکریا دعا کر رہے ہیں, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. ایک بات یاد رکھیے گا, اگر خدا نے بیٹا دیا تو ایسے نہیں دے دیا, بلکہ کہا اے زکریا ہم تمہیں بیٹا دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. یعنی اس کا مطلب نام رکھ کے دیا ہے. اس کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اور یہ جو نام ہے نا, یہ نام ایسا ہے کہ جو نہ اس سے پہلے کسی کا تھا, مطلب ایسا نام کہ کسی کا تھا ہی نہیں, یہ صرف آپ کے بیٹے کا نام ہوگا. یاد رکھیے ایک دعا حضرت زکریا نے خدا کی بارگاہ میں کی ہے اولاد کی, اور ایک دعا آخری نبی نے کی ہے. آخری نبی کیا دعا کر رہا ہے؟ پروردگار مجھے سلطان النصیرہ, ایک ایسا مددگار دے دے کہ جو ہمارے اس دین کا مددگار بنے. دیکھیے اولاد وہاں بھی دے رہا ہے, اولاد جب بھی نبی مانگے گا تو ملے گا ہی, اس میں حالات نہیں دیکھے جاتے. اولاد وہاں ملی, لیکن وہاں کہا گیا اے زکریا ہم نے تمہیں بیٹا دیا جس کا نام یحییٰ ہوگا. یعنی اللہ نے نام کو بھی منتخب کیا چونکہ دینے والا وہ تھا. یہاں جب مانا گیا, تاریخ کہتی ہے یہاں پر نبی کی دعا پر اللہ نے حضرت علی کو دیا. اب جملہ آپ کی سماعت کیا والا, حضرت علی کو دیا. کسی نے آ کر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا, مولا علی کا نام علی کس نے رکھا؟ امام فرماتے ہیں علی کا نام خدا نے رکھا. وَاشْتَقَّ اسْمَهُ, اور اس نام کو اپنے نام سے مشتق کیا. توجہ کیجئے گا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ علی العظیم تھا, اس نے اپنے نام سے مشتق کر کے علی کا نام منتخب کیا.
اب جملہ آپ کی سماعت کے حوالے ہے، بڑی آسانی سے بیٹھ کر آپ سن رہے ہیں، اور یقیناً جس دل میں علی کی محبت ہوگی اور اس کے رگوں میں علی کا لہو دوڑ رہا ہوگا، وہ ہمارا ساتھ ضرور دے گا۔ میں نے کیا کہا کہ ادھر دعا کی نبی نے، تو اللہ نے جناب یحییٰ کو دیا جن کا نام رکھ کے بھیجا۔ یہ بتاؤ یحییٰ کیا خدا کے نام سے مشتق ہے؟ کیا نہیں، خدا کے نام سے مشتق نہیں ہے، بلکہ خدا نے ایک نام منتخب کر کے یحییٰ کو دیا جو اس سے پہلے کسی کو نہ دیا تھا، کسی کو نہ رکھا تھا، وہ یحییٰ کو ملا۔ لیکن جب آخری نبی نے دعا کیا تو اللہ نے اپنے گھر کا انتظام کیا، نام علی رکھا اور نام کو اپنے نام سے مشتق قرار دیا، یعنی خدا علی ہے یا تو علی علی ہے، خدا علی ہے یا تو علی علی ہے، بس اتنا سمجھ لینا۔ نبوت اور امامت میں یہی فرق ہے، نبی اسے کہتے ہیں کہ جب بھیجتا ہے تو نام منتخب کرتا ہے، علی اسے کہتے ہیں جو اپنا نام بناتا ہے۔ یار اپنا ہم نام بنا کے بھیجا۔ اچھا آ گئے مولا کائنات، اب تاریخ کہتی ہے، جملہ آپ کی سماعت کے حوالے، یاد رکھیے گا عزیزان محترم، نبی کی دعا پر یحییٰ کی خلقت ہوئی اور ادھر علی کی خلقت ہوئی۔ جب علی پیدا ہوئے تو اس سے پہلے کے مراحل بڑے عجیب ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہر انسان آ کر اپنے اپنے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے۔ اسی گھر میں، جس گھر میں علی کا وجود آیا، اسی گھر میں تاریخ کہتی ہے کہ جو بچہ آیا ہے، اس سے پہلے بھی جو بچے آئے ہیں وہ لائق حمد تھے، ایسے ویسے بچے اس گھر میں نہیں آئے ہیں۔ لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تاریخ نے علی کی آمد کا انتظام جو کیا ہے وہ آپ یاد رکھیں کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ جناب یحییٰ کی خلقت حضرت زکریا کیا ہوئی تو یحییٰ ایک نبی کے مددگار قرار پائے۔ کب پائے؟ اگر جملہ پہنچ جائے، دیکھیے پہچانیے کہ ہم کس علی کو مانتے ہیں۔ یہ علی کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، لہذا جناب یحییٰ آئے، نبی کے لیے مددگار بنے، ان کی نسل کے لیے مددگار بنے، ان کے مقصد کے لیے مددگار بنے، ان کی شریعت کے لیے مددگار بنے، ان کی چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے مددگار بنے۔ لیکن آنے کے بعد بنے نا میرے بھائی، ایک صلوات پڑھے محمد وال۔ دیکھیے چہرے مسکراتے ہوئے ہونا چاہیے، چونکہ تذکرہ علی کی ذات کا ہو رہا ہے، اور یہی تو ذکر ہے جو چہرے کی کیفیت بتا دیتی ہے۔ میرے بھائی توجہ کیجئے گا، میں کیسے یہ جملہ عرض کروں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ چاہے کسی اور کا ذکر ہو آپ کی حقیقت نہ بتائے گا، لیکن واحد ذکر علی ہے کہ اگر چھم جاتا ہے تو نسلوں کی طہارت کا اعلان کر دیتا ہے۔ لہذا مرحلہ کیا گیا علی کی تذکرہ۔ تو یہ بتاؤ جب جناب یحییٰ پیدا ہوئے تب مددگار بنے نا، پیدا ہونے سے پہلے بنے؟ کوئی تاریخ اٹھا لو، کوئی قرآن اٹھا لو، بھائی کہیں بھی لکھا ہو کہ وہ ماں کے لیے مددگار بن گئے ہو، باپ کے لیے مددگار بن گئے ہو، شریعت کے لیے مددگار بن گئے ہو؟ تاریخ نے کہا نہیں، جب یحییٰ پیدا ہوئے تو باپ کے لیے مددگار، ماں کے لیے مددگار، نسل کے لیے مددگار، شریعت کے لیے مددگار۔ اب جملہ آپ کی سماعت کے حوالے میں کیسے اس ذات کی فضیلت کو بیان کروں؟ یقیناً یحییٰ عظیم ہستی کا نام ہے جو پیدا ہونے کے لیے، پیدا ہونے کے بعد اپنے باپ کا مددگار بنے، اسے یحییٰ کہتے ہیں، اور جب پیدا ہونے سے پہلے اپنے ماں کے لیے مددگار بن جائے۔ صلوات پڑھے محمد۔
توجہ کیجیے گا، بڑی آسانی سے میں گفتگو کو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ پہچانیے کہ علی کس ذات کا نام ہے، اسے کہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے یقیناً جب جناب یحییٰ کی نسل آگے بڑھی، آج تک آپ نے یہ سنا موسیٰ اور ہارون، اور اس حدیث کو بھی سنا ہوگا کہ مثل علی کا مثل ہارون میں موسیٰ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وسیع موسیٰ تنہا ہارون نہیں تھے، بلکہ ایک وسیع اور تھے جن کا نام یوشع تھا، اس کا آج بھی تاریخوں میں باقاعدہ نقل کیا گیا، بہت کم آپ سنتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا جناب یوشع کے بارے۔ جس طریقے سے ہارون کو علی سے ملایا ہے، ویسے ہی نبی نے یہ بھی کہا ہے مثل علی کمثل یوشع من موسیٰ، یعنی علی کی مثال ویسے ہی ہے جیسے یوشع موسیٰ کے نزدیک تھے۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ یوشع تھے کیسے، اس طرح کے تھے کیا؟ دیکھو یوشع کے لیے تاریخ کہتی ہے، توجہ کیجیے گا، یقین اگر گفتگو پہنچی تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ دیکھیے جناب یوشع اور مولا علی میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے، بڑی مماثلت، اس لیے کہ یوشع کی پیدائش جناب موسیٰ کے 30 سال بعد ہوئی ہے، 30 سال بعد۔ اور یہاں پر جو رسول خدا مماثلت بیان کر رہے ہیں، تاریخ نے نقل کیا جب رسالت کی پیدائش آمنہ کی گود میں ہوئی تو ایک مرتبہ دیکھنے والے آ گئے، کہا بہترین خوبصورت چہرہ ہے، بہترین ہاتھیں ہیں، اور الگ الگ باتیں کرنے لگے، اتنا خوبصورت حسین و جمیل چہرہ اور اتنا خوبصورت بچہ ہمارے گھر میں آ گیا۔ فاطمہ بنت اسد اس چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ابو طالب نے فاطمہ کو دیکھا اور کہا فاطمہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا میرے والد و وارث اتنا حسین و جمیل بچہ آیا ہے وجود میں، اتنا خوبصورت بچہ آیا ہے وجود میں، کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں، 30 سال بعد تیرے گود میں بعین ہی ایسا ہی بچہ آئے گا۔ میرے بھائی توجہ کیجئے گا، میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب، جس کے ایمان پر دنیا شک کرتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے 30 سال کے پہلے کی خبر کیا ہونے والا ہے؟ میرے بھائی آج تک آپ سنتے آئے ہیں کہ غیب کی خبر یا تو نبی جانتا ہے یا تو امام جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ ارے اس کے ایمان کی گفتگو کیا کرو گے جس کے غیب کی خبر 30 سال آنے والی نسل کو بتا دے؟ فاطمہ بنت اسد گھبراؤ نہیں، ویسے ہی بچہ آئے گا۔ اچھا بھائی 30 سال گزر گئے، جیسے ہی یوشع کہاں آئے؟ موسیٰ کے گھر، 30 سال کے بعد ویسے ہی علی رسول کے گھر آئے۔ لیکن توجہ کیجئے گا، یہ بتاؤ جب رسول آئے تھے تو کون تعریف کر رہا تھا؟ علاقے والے، بغل والے، گھر والے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے، کتنا بہترین ہاتھ ہے، کتنا بہترین آنکھ ہے، کتنی بہترین ناک ہے، کیا خوبصورت چہرہ ہے، ہر آدمی تعریف کر رہا تھا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جب 30 سال کے بعد فاطمہ بنت اسد کے گھر علی کا وجود آیا تو علی کے وجود کو لے کر فاطمہ اپنے گھر آئی، اور جملہ آپ کی سماعت کے حوالے، فاطمہ اپنے گھر آئی۔ تاریخ نقل کرتی ہے رسالت آگے بڑھی، چہرے کو دیکھا کا چہرہ وجہ اللہ، آنکھوں کو دیکھا آنکھیں عین اللہ،
نفس کو دیکھا کہ نفس نفس اللہ، ید دیکھا ید اللہ، پیر کو دیکھا رجل اللہ. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یقیناً اعلیٰ مقام ہے نبی کا کہ جس کی تعریف پوری دنیا کرے، لیکن جس کی تعریف خود نبی کے کہے. یہ ذات نظاہر دنیا میں ہے لیکن چہرہ خدا کا ہے. سلام پڑے محمد. اب سمجھ میں آیا؟ یوشع 30 سال بعد پیدا ہوا. علی نبی کے گھر 30 سال بعد آئے. کہاں آئے مجھے بحث نہیں کرنا ہے. اللہ نے انتخاب کیسا کیا اپنے گھر کا کیا. وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ وضاحت کروں، بس اپنی بات کو جلدی جلدی آگے بڑھانا ہے. دوسرا مرحلہ سنیے گا اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ سو نہیں سکتے کیونکہ ہماری حیات ہی اسی بات پر ہے. ہم اگر آج زندہ ہیں تو اسی یاد میں زندہ ہیں. اب سنیے اللہ آپ کی خدمت میں کہ یوشع کی وصایت کا اعلان جو حضرت موسیٰ نے کیا وہ تاریخ تھی 18 ذی الحجہ. اب جملہ سنیے گا ادارے محترم. یوشع ویسے ہی ہیں موسیٰ کے نزدیک جیسے علی رسول کے نزدیک ہے. اب کیوں یوشع سے مماثلت ہے؟ کہ اس لیے کہ 18 ذی الحجہ کو نبی موسیٰ نے یوشع کی وصایت کا اعلان کیا کہ پہچانو میرے بعد وصی یہ ہوگا، حجت یہ ہوگا، رہبر یہ ہوگا، ہادی یہ ہوگا، رہنما یہ ہوگا، آئیڈیل یہ ہوگا. اور جملہ آپ کی سماعت کے حوالے یقیناً جیسے موسیٰ نے یوشع کی وصایت کا اعلان 18 ذی الحجہ میں کیا تھا ویسے ہی نبی آخر نے اپنے علی کو منبر پہ بلند کیا اور بلند کر کے ولایت کا اعلان کر کے بتایا. اور دنیا دارو جب تمہیں وصی موسیٰ انکار نہیں کرتا تو علی کی ولایت ہے. صلوات پڑھے محمد. توجہ کیجئے گا. یقیناً 18 ذی الحجہ کو علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. اب دنیا دیکھ رہی ہے. جلدی جلدی دوسرا مرحلہ کہ یوشع ویسے ہی ہے جیسے علی رسول کے نزدیک ویسے موسیٰ کے نزدیک یوشع ہے. اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب یوشع کا مرحلہ یہ تھا